بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بھائی جو حضرات قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن اوپر رکھ دیں کیونکہ نیچے پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اپنا پورا کر لیجیے گا. اور جو حضرات ادھر بیٹھے وہ آگے تشریف لائیں، آگے کی صفوں کو پہلے پورا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں اور عزیز سامعین کرام، یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور چل کیا رہا ہے بلکہ اس کا اکثر حصہ ہم اور آپ سے رخصت ہو چکا ہے. یہ آخری عشرہ چل رہا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا فرمایا آمین. صحابہ کرام نے آپ سے معلوم کیا کہ اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کا وہ عمل دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا. یہ صحابہ کرام کے اندر عادت تھی کہ ادب کے باوجود آپ سے سوالات کیا کرتے. اگر صحابہ سوال نہ کرتے تو ہم اور آپ تک پورا دن نہ پہنچ پاتے. صحابہ کرام نے سوال کر کے ہم اور آپ کے لیے دین کا سمجھنا آسان کر دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی ہیں اور ہم سے فرمایا کہ تم آمین کرو. ان میں ایک بددعا یہ بھی ہے کہ جو رمضان مبارک جیسا مبارک مہینہ پائے، کہ جس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہم نے پڑھا کہ اگر زمین کو بولنے کی طاقت ہوتی تو وہ بھی رمضان کی فضیلت بیان کرتی. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات اس امت محمدیہ پر ہوتے ہیں، اور یہ تاکہ عمل کریں اور اعمال میں آگے بڑھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ شرکت شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں. وصفدت الشیاطین اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین. کہ جب رمضان آتا ہے تو اس کے استقبال میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شرکت شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ نیکی کرنے والے نیکی کرنے میں آگے بڑھیں. اس رمضان مبارک کے استقبال میں جنت کو پورے سال سجایا جاتا ہے. اس رمضان مبارک کے اندر نیکیوں کا اتنا گراف بڑھ جاتا ہے کہ جو آدمی ایک فرض کو ادا کرے تو 70 فرض کے برابر سمجھے، ایک سنت ادا کرے تو ایک فرض کے برابر سمجھے. تو ایسا ماہ مبارک ہم سے عنقریب گزرنے والا ہے. اس کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، تیسرے عشرے میں بھی کچھ ایام گزر گئے ہیں. اس لیے اب جو بچا ہے اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اس حدیث کے مصداق جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا فرمائی ہے، ہم اس میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں. یعنی اس رمضان کی راتوں کو اصولیں، اس کے دن کو اصولیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، روزے رکھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اور لوگوں کو نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، اور اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں. اپنی زبان کو ذکر اللہ میں تر رکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفر اللہ کی کثرت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. اسی ماہ مبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت قرآن پاک کے اندر نازل فرمائی، جس کو ہم اور آپ عام طور سے اس کی چھوٹی ہونے کی وجہ سے نمازوں میں پڑھتے ہیں. کہ جس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی، لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا.
اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ پہلے عشرے میں ہے، دوسرے عشرے میں ہے، تیسرے عشرے میں ہے، لیکن زیادہ تر علماء کرام کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اس سے زیادہ چانسز، زیادہ مواقع آخر عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو جس آدمی کو، جس شخص کو کسی کی للک ہو، چاہت ہو، 2-4 راتیں جاگنے میں اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کئی راتوں جاگ ڈالتا ہے آدمی دنیا کمانے کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے برسوں کی راتیں جاگ ڈالتا ہے، برسوں کے دن لگا دیتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اس کے پیچھے میری قربانی دیکھو۔ تو اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں رہی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آخرت کی جنت کا ذریعہ بن جائے، آخرت کے کمانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی ہم اور آپ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم سب اعتکاف میں بیٹھے ہوتے، جس طریقے سے نمازوں کے لیے مسجدیں بھری ہیں اسی طریقے سے ہمارے اعتکاف سے مسجدیں بھری ہوئی، لیکن ہم سے یہ نہ ہو سکا تو اس کوتاہی پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے۔ اور اب اس ایام کی، اس مہینے کی، ان ایام کی چند دن بچے ہیں، چند راتیں بچی ہیں، ان کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن حال یہ ہے کہ جب مسجدوں میں قرآن پاک مکمل ہو گیا تو جہاں 5 صفحے تھی وہاں 2 بچی، جہاں 10 تھی وہاں 5 بچی، یعنی اکثر جو ہے طبقہ مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ گویا کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو بڑا احسان کر دیا کہ ہم نے قرآن سن لیا، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ بات بہت جو ہے ہم اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے کہ ہم اپنے دنیاوی معمولی تقاضوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے اہم تقاضے کو بھلا دیں۔ کہ تراویح کی نماز جس طریقے سے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد شروع ہوئی تھی، اسی طریقے سے رمضان کا چاند، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد یہ تراویح مکمل تھی۔ ہم جس طریقے سے پہلے رمضان کو مسجدوں کو بھرا تھا، اسی طریقے سے ہمیں پورے رمضان مسجدوں کو بھرنا ہے، یہ عبادت سے اپنی۔ مسجدوں کی رونق یہ نہیں ہے کہ ہم نے مسجد میں اچھے ٹائلس لگوا دی، مسجدوں کی رونق یہ نہیں ہے کہ ہم نے مسجد میں اچھی صفیں بچھوا دی، مسجدوں کی رونق یہ نہیں کہ ہم نے مسجد میں اچھا جو ہے پینٹ کروا دیا۔ مسجدوں کی رونق ہمارے سجدے ہیں، مسجدوں کی رونق ہمارے رکوع ہیں، مسجدوں کی رونق ہمارے قیام ہیں، مسجدوں کی رونق ہمارے قرآن کی تلاوت۔ اگر ان سے ہماری مسجدیں خالی ہیں تو ہم چاہے جتنے مسجد میں اچھے ٹائلس لگوا دیں، چاہے جتنی ایسیاں لگوا دیں، چاہے جتنا اچھا فرش بچھوا دیں، لیکن اللہ کے ہم پکڑ سے بچ نہیں پائے۔ یہ مسجدیں یہ بد دعائیں بھی دیتی ہیں اور دعائیں بھی دیتی ہیں۔ جو ان کو آباد کرتا ہے اس کو دعائیں دیتی ہیں، اور جو ان کو ویران کرتا ہے یعنی ان مسجدوں کو حاضری نہیں دیتا، ان مسجدوں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، 5 وقت اللہ کا مرادی آذان دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، اگر ہم نہیں آتے ہیں تو ہم مسجدوں کے بد دعاؤں کا شکار ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام انسان کی بد دعا لگ جاتی ہے تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے، ہم کیسے اپنی زندگیاں سنبھال سکتے ہیں؟ اس لیے ایسا نہ ہو کہ بہت ہم نے 20 روزے رکھ لے بڑا کمال کر دیا ہے، ہم نے 10 دن کی، 15 دن کی، 20 دن کی تراویح پڑھ لی بڑا کمال کر دیا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری ان نمازوں کی، ہمارے ان روزوں کی، اگر اللہ قبول کرے۔ اور دین وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنی منمانی کے ساتھ لے کے چلیں، دین وہ ہے کہ جتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، جتنا صحابہ کرام کر کے دکھلا گئے۔ تو اس لیے دوستوں، ہم جو یہ آخر عشرہ بچا ہے، جو جہنم سے نجات کا ہے، اس میں ہم اپنے آپ کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ تو عام دنوں میں بہت عبادت گزار تھے، آپ سے بڑا متقی، آپ سے بڑا پرہیزگار، آپ سے زیادہ لمبی نماز پڑھنے والا، آپ سے زیادہ لمبا رکوع کرنے والا، آپ سے زیادہ لمبا سجدہ کرنے والا، آپ سے لمبی زیادہ قرات کرنے والا کوئی دنیا میں ہوا ہی نہیں۔ اس کے باوجود آپ رمضان میں اور زیادہ عبادت میں آگے بڑھتے، یہاں تک جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو ہم اور آپ کی سب کی امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخر عشرہ میں اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ اس لیے
راتوں کو احیا فرماتے ہیں، یعنی راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ آپ قمر اس لیے کستے تھے کہ رکوع لمبا کرنا ہے، آپ قمر اس لیے کرتے تھے کہ سجدہ لمبا کرنا ہے، آپ قمر اس لیے کرتے تھے کہ قیام لمبا کرنا ہے، آپ قمر اس لیے کرتے تھے قرات لمبی کرنی ہے، آپ قمر اس لیے کرتے تھے کہ ہاتھوں کو دعا کے لیے لمبی دیر تک اٹھانا ہے، آپ قمر اس لیے کستے تھے کہ اللہ کے سامنے ہمیں بہت دیر تک آنسو بہانا ہے، اشک بہانا ہے، اپنی جو ہے تمنائیں اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ اس لیے کمر کس لیا کرتے تھے کہ آپ اپنی امت کے لیے استغفار کرتے تھے، اور ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آخر عشاء شروع ہوتا ہے تو ہم کمر کہاں کے لیے کستے ہیں؟ بازاروں کو جانے کے لیے، تراویحوں کو چھوڑنے کے لیے، اور یہاں تک حالات آ جاتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز بازاروں میں، عشاء کی نماز بازاروں میں، عصر کی نماز بازاروں میں، یعنی پھر ہمارا وہی حال ہو جاتا ہے گویا کہ ہم نے 20 رمضان رکھ کے بہت بڑا تیر مار دیا۔ تو جو آخر عشرہ جو جہنم سے نجات کا ہے وہی ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ کتنی بڑے افسوس کی بات۔ اسی عشرے کے اندر شب قدر کی جو ہے تلاش، پاک راتوں میں تلاش، 21، 23، 25، 27، 29، اور ایک رات جس کو مل گئی اس نے 83 برس 4 ماہ گویا کہ اللہ کی عبادت، یعنی ایک رات پانے پہ اتنی عبادت۔ اور شاید ہم میں سے 83 برس یا اس سے اوپر زیادہ عمر بھی اللہ جانے کس کی ہو کس کی نہ ہو، اللہ کرے ہم سب کی ہو، اور بھلائیوں کے ساتھ ہو، نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر کا ہونا یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، لیکن گناہوں کے ساتھ لمبی عمر کا ہونا یہ وبال ہے۔ اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری جوانی بھی عبادت میں گزرے اور بڑھاپا بھی عبادت میں گزرے۔ تو گویا کہ جس نے ایک رات پائی اس نے جو ہے 83 برس 4 ماہ عبادت میں گزارا۔ اب احادیث شریف کے اندر سے مختلف نشانات، مختلف علامات شب قدر کی بتلائی ہے، اس لیے ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر رات تھوڑا بہت اللہ کی عبادت کریں۔ ہم اپنے حیثیت کے اعتبار سے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے جتنا ہو سکے اتنا کریں، لیکن غفلت میں نہ رہیں، غفلت میں نہ رہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام خود اترتے ہیں، اور حدیث شریف میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ تمام فرشتے اللہ کے ان تمام بندوں سے اس رات میں چل پھر کر کے، چاہے وہ سمندر میں عبادت کرتا ہو، چاہے وہ کسی پہاڑ کی کھو میں عبادت کرتا ہو، چاہے وہ میدانوں میں ہو، چاہے وہ خشکی میں ہو، چاہے وہ تری میں ہو، چاہے گھر کے کسی کونے میں کھڑا ہو، چاہے وہ مسجد کے کسی جو ہے صف میں کھڑا ہو، سب سے جا کر کے مصافحہ معانقہ کرتے ہیں، اور جو بندہ سو رہا ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، اور جو کھڑا ہو کر کے عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے مصافحہ معانقہ دونوں کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت شب قدر، لیکن اللہ معاف فرمائے وہ شب قدر بھی ہماری جو ہے کہیں کلچہ نہاری کی نظر اور کہیں بریانی کی نظر ہو جائے، گویا کہ رات بھی ہم نے کھانے کے لیے بنا رکھی ہے۔ جس قوم کو سب سے کم پیسہ کھانے پر خرچ کرنا تھا وہ قوم سب سے زیادہ پیسہ کھانے پر خرچ کرتا ہے۔ آپ انبیاء کرام کی خوراک دیکھو، صحابہ کرام کی خوراک دیکھو، کتنا کم کھاتے تھے، جتنے کم کھاتے اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ہم جتنی زیادہ کھاتے ہیں اتنی بات ہو ہی نہیں پائے گی، ظاہر سی بات ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا، کچی ڈکاریں آ رہی ہوں گی تو ہمارا وضو کتنی دیر ٹکے گا؟ پتہ چلا باندھ لی صلاۃ التسبیح کی نیت اور ادھر سے کھائے کلچہ نہاری تو کتنی دیر جو ہے ہمارا وضو ٹکے گا؟ ادھوری چھوڑنی پڑے گی، لیکن کھانے میں اختصار۔ اللہ نے دنیا کے کھانے تو دیے ہی ہیں، لیکن آپ ان کھانوں کے پیچھے اپنے جنت کے کھانے مت کھوئیے۔ اللہ نے آپ کے لیے اس سے اچھا انتظام کر رکھا ہے، اس سے بہترین کھانوں کا انتظام کر رکھا ہے، اس سے بہترین مکانات کا انتظام کر رکھا ہے، اس سے بہترین اور انتظامات کر رکھے ہیں۔ اس لیے اس ماہ مبارک کو، اس آخری رات کو ہم جو ہے عبادت کے ساتھ گزاریں، اللہ سے مغفرت کروا کے گزاریں۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ شب قدر میں ویسے تو ہر رات وہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، لیکن شب قدر میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ آؤ اپنی خالی جھولیاں لے کر کے میں بھر دوں گا، آؤ اپنے درد لے کر کے میں تم کو بے درد کروں،
آؤ اپنے غم لے لے کر کے میں تمہیں خوش خوش واپس کروں. ارے آؤ تو میرے پاس، میرے سامنے ہاتھ تو پھیلاؤ. میرے سامنے جو ہاتھ پھیلاتا ہے میں ان ہاتھوں کو ان دنیا کے سامنے پھیلنے سے جو ہے روک دیتا ہوں. اور جو ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں پھیلتے، جو پیشانیاں اللہ کے سامنے نہیں جھکتی ہیں، وہ نہ جانے کن کن کے پاس جھکتی ہیں. کیونکہ پیشانی اللہ نہیں بنائی، یہ ہاتھ اللہ نہیں بنائے، اور جب اس کے سامنے نہیں اٹھیں گے، پیشانی اس کے سامنے نہیں جھکیں گی، تو پھر دنیا کے سامنے جھکانا پڑے گا اور ہاتھ اٹھانا پڑے گا. تو شب قدر یہ قبولیت کی رات ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے، اعمال کے قبول ہونے کی رات ہے. اس لیے ہم سب یہ اندر سے ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی طاقت میں. لیکن خاص بات ایک یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ایسے کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ جن گناہوں کی بنیاد پر اس کی بخشش نہ تو شب برات میں ہوتی، نہ تو شب قدر میں ہوتی، نہ پیر و جمعرات کو ہوتی، نہ جمعے کی مقبول ساتھ میں نہیں. یعنی جتنی مقبول گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں سے بھی اس کو نکال دیا جاتا ہے کہ جب تک ان گناہوں سے توبہ نہ کرے. علماء نے ان کی پوری فہرست تیار کی ہے. ان میں خاص کر جو شراب پینے والا شخص ہے، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، جب تک وہ شراب سے توبہ نہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی جو ہے توبہ قبول نہیں کرتا. ایسے ایک آدمی اپنے پاجامے کو، کرتے کو، لنگی کو، پینٹ کو یا جو بھی وہ پہنتا ہے، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو اللہ وہ کتنا ہی اللہ کے سامنے رو لے، گڑ گڑا رہے، لیکن جب تک اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے. ایسے عاق الوالدین، اپنے ماں باپ پر نافرمان، کتنے بڑا بزرگ ہو، کتنے بڑا ولی ہو، کتنے بڑا عالم ہو، کتنے بڑا صوفی ہو، اگر اس نے اپنے والدین کو ناراض کر رکھا ہے تو اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں. چاہے جتنے وہ سجدے کر لے، چاہے جتنے وہ قرآن مکمل کر لے، لیکن اس کو اپنے والدین کو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے والدین کو راضی کرنا ہی ہوگا. شب قدر، شب برات کی فضیلت پانے کے لیے اپنے والدین کو راضی کرنا ہی ہوگا. ایسے فرمایا جو دو مسلمان آپس میں جھگڑا کیے بیٹھے ہیں، انبن کیے بیٹھے ہیں، بول چال بند کیے بیٹھے ہیں، جب تک وہ آپس میں تعلقات نہیں بنا لیتے، آپس میں جو ہے محبت نہیں کر لیتے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ان کے لیے نہ شب قدر ہے، نہ ان کے لیے شب برات. آج صرف اپنی انانیت کی بنیاد پر، ذرا سا ہمارے پاس میں پیسہ آ گیا، ذرا ہمارے پاس کوئی عہدہ آ گیا، ذرا سا چار آدمی ہم کو سلام کرنے لگے تو صاحب ناک پر ہم مکھی نہیں بیٹھتے تھے. اس نے ہمیں کہا کیسے، اس کی جرات کیسے ہوئی، جبکہ نہ تو کسی کے ناک بچی ہے نہ کوئی ناک والا بچا. من تواضع للہ رفع اللہ لہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے، اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے. مسلمان کی قدر اس لیے ہے کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا ایمان کلمہ ہے. میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیتا ہوں، اس سے سلام کر لیتا ہوں، میں ہی چھوٹا بن جاتا ہوں. اللہ اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے، دنیا میں بھی اس کو عزتوں سے نوازے گا اور آخرت میں بھی اس کو عزتوں سے نوازے گا. آج کتنی ہماری رشتہ داریاں ہیں جو ہم سے چھوٹی ہیں، کتنے ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کے پاس ہم جانا گوارا نہیں کرتے، ہم اسے ملنا گوارا نہیں کرتے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور چلا جلدی جاتا ہے. یہ نہیں کسی نے کچھ کہہ دیا اور اس کو دل میں بٹھا کے رکھ لیا. موقع موقع پہ جو ہے گولا پھینکتے رہتے ہیں، گولی چلاتے رہتے ہیں، تم نے ہمیں یہ کہا تھا، تم نے ہمیں یہ کہا تھا، تم نے یہ کیا تھا. یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی انانیت تو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے سامنے زیر ہے. ساری بادشاہت، ساری بڑائی، ساری عزت تو اللہ کی ہے، ہماری کیا ہے. اس لیے اس بات کی بنیاد پر ہم جبرائیل کی بددعا نہ لیں، اللہ علیہ وسلم کی بددعا نہ لیں، ملائکہ کی بددعا نہ لیں. اس لیے اپنے تعلقات کو بحال کریں، ہم تھوڑا نیچے ہو جائیں، تھوڑا اپنے آپ کو گرا لیں، لیکن اگر اللہ کے لیے گرائیں گے تو اللہ اتنا اونچا کر دے گا کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے مسلمان کے آپس کے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے. کہتے ہیں جو دو چار برتن ہوں گے تو کھٹکیں گے تو ہے. ایک بزرگ ہے ذوالنون مصری، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کا کام تو ڈنک مارنا ہی. انسان کا کام کیا ہے؟ ڈنک مارنا ہے. محبت کرو گے تب بھی یہ ڈنک مارے گا، اسے محبت کرو گے تب بھی یہ ڈنک مارے گا. تو کہاں جاؤ گے آپ؟ انہی میں رہنا ہے، انہی کے ساتھ رہنا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے، ان
انہوں نے کچھ کہہ دیا، ہم نے کچھ کہہ دیا، چلو ہٹاؤ معاف کرو، اللہ کے لیے معاف کرو۔ دنیا کے لیے تو آدمی معاف کرتا ہے، حالانکہ اسی کی ضرورت جب پڑتی ہے دنیاوی اعتبار سے تو جا کے اس کے سامنے جھک جاتا ہے، لیکن اگر وہی اللہ کے لیے جھک لے تو اللہ دنیا میں بھی اس کو بلند فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بلند فرمائیں گے۔ تو اگر ان گناہوں میں ہم ہیں تو ان گناہوں سے توبہ، اور پھر اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے ایک ایک آنسو کی بڑی قدر ہے ہماری، اللہ کے سامنے ہم رو کے تو دیکھیں، اللہ کے سامنے ہم آنسو بہا کے تو دیکھیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ ہم پھیلا کے تو دیکھیں۔ دنیا کے سامنے تو ہم بہت ہاتھ پھیلا چکے، اس لیے آخر عشرہ یہ مقبولیت کا عشرہ ہے، یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، یہ شب قدر کو پانے کا عشرہ ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی ہمارا رشتہ دار ناراض ہے یا ہم کسی سے ناراض ہیں تو اللہ کے لیے اسے ہاتھ ملے، اللہ کے لیے اسے سلام کر لے، عزت گھٹ نہیں جائے گی، بظاہر لگتا ہے کہ گھٹ جائے گی لیکن اللہ بڑھاتے، اللہ بڑھاتے، اور کام اپنا ہی آنا ہے، چاہے جب آئے آج آئے یا کل آئے۔ رشتہ داری جوڑنے کا بہت بڑا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، بہت اس کا درجہ ہے، اسی لیے اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ آپس میں کھٹپٹ تو ہونی چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہ ہم اپنے بھائی کے دشمن بن جائیں، ہم اپنے چچا کے دشمن بن جائیں، اپنے رشتہ داروں کے دشمن بن جائیں، نہیں، سب کو لے کے چلنا ہے۔ چھوٹا بن کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا بنائے گا، اور بہت بڑا بنیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹا کرنے میں اللہ کو دیر نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ شب قدر میں ہماری دعائیں قبول ہوں، شب قدر میں اللہ ہم سے جو خوش ہو جائے اور ہمارے روزے قبول ہو جائیں، ہماری تراویحیں قبول ہو جائیں، ہمارے رمضان قبول ہو جائیں، تو جن کاموں کا آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ان کو ہم کریں، اور ان ایام میں کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم ہم مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہماری حلال میں ہونی ہی چاہیے۔ اگر یہ نمازیں ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اگر شب قدر میں ہم نہ بھی جاگ پائے تبھی ہمیں شب قدر کا ثواب مل جائے۔ اللہ دینے کے لیے کسی سے پوچھتا نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے، نہ اللہ کو کوئی روک سکتا ہے کہ اس کو اتنا کیوں دے رہے ہو، وہ تو بے نیاز، وہ تو صرف کہتا ہے کن، چیز کہتی ہے فیکون، یعنی ہو جا، وہ کہتی ہے ہو گئی، اس کو کوئی مشینری کی ضرورت نہیں ہے، رجسٹر پہ سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی اگر ہم پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔